یہ اس کے بعد دوسری آیت اب میں اور آگے آپ کو سناؤں، سورہ صاد کی 41 یہ آیت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ صاد 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کا؟ میرے بندے ایوب کا ذکر کرو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اس کے سامنے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے بیمار کر دیا اور مجھے اس نے دکھ پہنچایا، مجھے شیطان نے رنج پہنچایا، مجھے اس نے تکلیف دی ہے، مجھے بیمار کر دیا، مجھے رنج پہنچایا۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام، اور یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے تکلیف پہنچائی، شیطان نے بیمار کر دیا۔ تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ بیمار کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس بیمار کرنے کی نسبت حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کر رہے ہیں شیطان کی طرف۔ اگر بیمار کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کرنی درست ہے تو صحت دینے کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کرنے کی اوپر شرک ہو سکتی ہے۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان ہی نہ فرماتا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی گرفت ہوتی کہ بیمار تو میں کرتا ہوں، رنج میں پہنچاتا ہوں، تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، تو نے یہ شیطان کی طرف کس طرح سے نسبت کر دی؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اگر جب بندہ مسلمان کسی کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ اس کو سبب کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اس کو اسناد مجازی عقلی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، یہ مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ جس طرح ایوب علیہ السلام نے دکھ کی نسبت شیطان کی طرف کی، ہم شفا کی طرف اس شفا کی نسبت اسی طرح سید الکائنات کی طرف کرتے ہیں، اور اس کا کرنا جائز ہے کیونکہ کرنے والے مسلمان ہیں، اور مسلمان کے عقیدے کے اندر اللہ رب العزت کا اعتقاد ہے، وہ خدا کو مانتا ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا یہ کبھی شرک اور کفر نہیں ہوگا، اور قرآن کریم میں اس کی پوری اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، جیسے کہ میں آپ کے سامنے آیات کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب انٹرسٹنگلی دیکھیں، اور میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں سورہ نوح کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے کافر لیڈروں نے دوسرے کافروں سے کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ان کو نہ چھوڑنا، معبودوں کو جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کو نہ چھوڑنا، اور خصوصاً وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور خصوصاً ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 خدا ہیں تمہارے، جو بت ہیں، ان کو بالکل نہ چھوڑنا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، بت تو بے جان ہیں، وہ تو پتھر کے دانت کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے گمراہ کیسے کر دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ بت ان کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتوں کی طرف
سبب ہونے کی وجہ سے نسبت فرما رہا ہے کہ انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یارو کچھ تو سوچو، اگر بتوں کی طرف نسبت کرنا جائز ہے تو انبیاء اور اولیاء کی طرف صحت اور بیماری، نفع اور نقصان کی عطا کرنے کی نسبت کرنا کیوں جائز نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا اعتقاد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ بت گمراہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنتے ہیں، وہ ذریعہ ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 35 اور 36 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا رب العالمین مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس بات سے محفوظ فرما دے، اپنی پناہ میں لے لے کہ کوئی ہم میں سے بتوں کی عبادت نہ کرے، ان نعبد الاصنام، یہ کہ کوئی بتوں کی عبادت کرے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی ڈسکرپشن اور ان کی پاور بتا رہے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کیوں اے میرے پروردگار ان بتوں اصنام نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں یا اللہ بچانا، ہمیں ان کی بات نہ کریں کیونکہ جو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اب بتوں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ تو وہی جواب ہے کہ بت فی نفس ہی گمراہ نہیں کرتے، وہ تو بے جان ہوتے ہیں، وہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف جو نسبت کر رہے ہیں وہ نسبت مجازی ہے۔ تو آخری قرآن اس ٹاپک کی میں ایک اور آیت پڑھ کے ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مزمل میں اور آیت 17 میں، قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجعل الولدان السماء شیبا، کہ اس دن کا کیا بات ہے، یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب بچوں کو بوڑھا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دن نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دن بوڑھا کر دے گا۔ تو یہ نسبت کس طرح سے ہے؟ یہ نسبت حقیقی نہیں، یہ مجازی ہے، یعنی اس کی ہیبت سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک وہ اصول تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نسبت حقیقی اور نسبت مجازی حسب حال جب کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کے مطابق اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ مسلمان جب یہ کہیں گے کہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے، اولیاء اکرام نے عطا فرمایا ہے، یہ میرے مسلمان بھائی نے عطا کیا ہے، تو جب وہ عطا کرنے کی، نفع کی، نقصان کی نسبت کسی کی طرف کرے گا تو اس کا حقیقی معنی نہیں ہوگا، اس کا مرادی معنی، مجازی معنی اس کا مراد ہوگا۔ اس کو حقیقت و مجاز کا ایک قانون کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں یہ فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور چیزوں کی نسبت جو ہے وہ کرنے والوں کی طرف کی جاتی ہے۔ سورہ مائدہ میں 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، جو چوری کرنے والا ہے اور چوری کرنے والی ہے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، وہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اب کرنے کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کس نے نماز پڑھی؟ میں نے نماز پڑھی، میرے دوست نے نماز پڑھی، یعنی کرنے کرانے کی نسبت ہم اپنی طرف اس لیے کرتے ہیں، بندوں کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فعل ان کے ذریعے سے واقعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کی رحمتیں اور اس کی عطائیں جو ہوتی ہیں اس کائنات کے اندر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ تمام نعمتیں اسی رحمت للعالمین کے ذریعے، واسطے اور نسبت سے عطا ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر دعا کرتا ہے تو چونکہ دعا وہاں اس کی قبول ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کے کام کے پورا
ہونے کی نسبت وہ ان کی طرف کر دیتا ہے، یہ مجازی ہوتا ہے، حقیقتی نہیں ہوتا۔ کلام پاک میں اس کی بہت سی جو ہیں وہ مثالیں ہیں۔ میں نے چند آپ کے سامنے گزارشات جو ہیں وہ رکھی ہیں، آیات جو ہیں گزارشات رکھی ہیں، اور چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے، اور ناظرین کو اور سامعین جو ہیں ان کو اس بات کی تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک نسبت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے۔ جب یہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ معنی ہے، یہ انہوں نے عطا کیا ہے، تو اس کا معنی مسلمانوں کے حساب سے لینا چاہیے، کافروں کے حساب سے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب کافر کہے گا کہ میں مصر کا مالک ہوں، جب کافر کہے گا یہ علم، یہ خزانہ، یہ ساری دولت مجھے میرے علم نے دی ہے، اس کا معنی اور ہوگا، اور جب مسلمان کہے گا اس کا معنی اور ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔